آج کا دور ایسا ہے کہ جس طرف دیکھو گناہ کا ماحول ہے، تقوی کا ماحول، پرہیزگاری کا ماحول، عفت کا، حیا کا، شرم کا ماحول ختم ہو گیا۔ آج لوگ اس طرح جی رہے ہیں کہ انسانوں سے انسانوں کو شرمانا پڑتا، ایسی زندگی ہماری ہوگی، ہماری وضاقت، ہمارا لباس، ہماری عورتوں کا لباس اور بے حیائی و بے پردگی کی انتہا۔ باہر تو باہر، گھروں میں بھی کوئی حیا باقی نہیں رہی، گھروں میں ایسے رہ رہے ہیں، مرد ہیں انہوں نے بالکل جانگیاں چڈیاں پہننا شروع کر دی ہیں اسی میں۔ ارے بچے تو بچے، اچھی خاصی عمر کے لوگ بھی پہنے ہوئے موٹر سائیکل پہ چلے جا رہے ہیں، اور انہیں حیا نہیں، شرم نہیں کہ بھائی ایک انسان کو کتنا جسم چھپانا چاہیے اور کتنا کھولنا اس کی حیا کے مطابق ہے۔ اندر حیا رہے گی تو سمجھ میں آئے گا نا کہ بے حیائی ہو رہی ہے۔ اگر حیا ہی ختم ہو چکی ہو تو کیسے سمجھ میں آئے کہ بے حیائی ہو رہی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب سانپ ڈستا ہے تو آدمی کا خون خراب ہو جاتا ہے، اور اس خون کے خراب ہو جانے کی وجہ سے اسے نیم کے پتے میٹھے معلوم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ خون خراب ہو گیا۔ ایسے ہی جب ہماری حیا کی متاع لٹ گئی تو اب اس کے بعد ہم لوگوں کو بے حیائی کے کام جو یورپ کے اندر فیشن بنتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ملک میں درآمد ہوتے ہیں تو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو جتنا مالدار ہے اتنا بے حیا ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہی زیادہ قبول کر رہا ہے ان چیزوں کو۔ پھر مالداروں میں جب چل پڑا تو پھر دوسری بستیوں میں بھی آئے گا۔ پہلے بنجارا ہلز میں، جوبلی ہلز میں فیشن آئے گا، اور اس کے بعد سلم ایریاز میں آ جائے گا، کیونکہ لوگ بڑوں کے متبع ہوتے ہیں۔ جتنے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر اچھا چلتے ہیں تو غریب بھی اچھا چلتا ہے، اور اگر وہ بگڑتے ہیں تو غریب بھی بگڑ جاتا ہے۔ عام فطرت ہے انسان کی، کہیں بھی جائیے آپ۔ قرآن کہتا ہے قال الملأ الذین استکبروا، ہمیشہ نبیوں کی مخالفت کرنے والا سماج کا مالدار طبقہ ہوا۔ ہمیشہ مخالفت سرداروں نے، عہدے والوں نے، مال والوں نے، تعلیم والوں نے پیغمبر کی مخالفت کی ابتدا کی، اور جو ان کے غلام تھے، اور جو ان کے غریب تھے، جو ان کے محتاج تھے، جو ان کے رحم و کرم پر پلا کرتے تھے، وہ لوگ مجبور تھے کہ جیسے بڑے ہیں ویسے وہ ہیں، حالانکہ وہ چھوٹوں کے دل مائل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ان غریبوں میں سے جس نے پہل کیا اس نے ہمت کر کے انبیاء پر ایمان لایا۔ ہر نبی کو پہلے مومنین غربا ملے، امرا نہیں ملے، کیونکہ امرا میں مال کا غرور ہے اور حیا ختم ہوتی چلی جاتی ہے، دولت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور دوسروں پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے بعض لوگوں کو جو اللہ نے تعریف کی، انہی صفتوں کی تعریف۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، ایک تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر نرم دل، انسانیت نواز لوگ موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور ایک اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اگر تکبر نہ کریں اور طبیعت میں تواضع ہو، عاجزی ہو، عبدیت ہو، اور تکبر نہ کریں تو بے ایمان ہیں، تب بھی اللہ ان کی تعریف فرمائے، اگرچہ کہ آخرت میں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، لیکن اس دنیا کے سماج کے تو اچھے افراد ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھے ساتھی اور اچھے پڑوس ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور اگر ایمان والوں میں یہ صفات پیدا ہو جائے کہ وہ تواضع اور عبدیت اور بندگی سے رہتے ہوں، تکبر نہ کرتے ہوں، تو پھر اللہ کو کتنے اچھے لگیں گے اور کتنے پیارے بنے ہو جائیں گے ہم۔ ہمارے ہاں تو ایمان ہے، ان بیچاروں کے ہاں ایمان نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، لیکن یہ صفتیں اللہ کو اتنی بھلی لگی کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ان کی بھی تعریف فرمائی۔
تو اس لیے آدمی کے اندر تواضع ہونی چاہیے اور شریعت کو، اسلام کو، دین کو اپنے لیے خیر سمجھنا چاہیے اور سراسر بھلائی ماننا چاہیے۔ جو اپنے دین کو بھلا سمجھے گا اس میں حیا موجود ہوگی، اور اس حیا کی وجہ سے ہی ہم اچھے کام کر سکیں گے۔